کوئی عورت چاہے وہ پہلی بار شادی کر رہی ہو یا پہلی بار اس کی شادی ہو رہی ہو یا دوسری بار یا تیسری بار اس کی شادی ہو رہی ہو، تو کیا وہ اپنی مرضی سے گارجن کو چھوڑ کر کے کسی سے جا کر کے نکاح رچا سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے؟ یا کوئی بھی عورت مرد کو چھوڑ کر کے اپنی کسی بیٹی، بھتیجی، بھانجی یا کسی بھی عورت کی گارجن بن کر کے نکاح کر سکتی ہے؟ ایسا شریعت میں ہے نہیں۔ نہ تو کوئی عورت خود سے اپنا نکاح رچا سکتی ہے اور نہ کوئی عورت کسی کی شادی کر سکتی ہے، کسی کی ولی بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی۔ چاہے وہ لڑکی پہلی بار شادی کر رہی ہو یا پہلی بار شادی ہوئی تھی، ایک مرتبہ شادی ہوئی تھی، مطلقہ بن گئی، نکاح اس کا ختم ہو گیا، یا کہ اس کا شوہر مر گیا یا شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، دوسری بار یا تیسری بار وہ شادی کرنے جا رہی ہے، تب بھی نہیں کر سکتی۔ گارجن ہونا چاہیے اور مرد گارجن ہونا چاہیے، باپ ہو، دادا ہو، کوئی ہو، بھائی ہو، اس طرح سے۔ یہ مذہب اسلام میں ایسا ہے۔ کہاں سے بول رہا ہوں؟ کیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی عورت خود سے شادی نہیں کر سکتی یا کوئی عورت گارجن بن کر کے کسی عورت کی شادی نہیں کر سکتی؟ قرآن ہمیں منع کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں روکتی ہے۔ آئیے آپ سورہ نور نکالیے، جو قرآن کی سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے ولیو، اے گارجنوں، اے ذمہ داروں، جنہوں نے عورتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جنہیں عورت کے ولی بننے کی توفیق ملی ہے، سن، تم میں جو ایامہ ہیں، ایم کی جمع ایامہ، محدثین مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے، هو من لا زوج له، وہ ایم وہ ہے جس کا جوڑا نہ ہو، جس کا جوڑا نہ ہو۔ مفسرین نے اس آیت میں یہاں پر اس طرح سے بیان کیا، اور خاص طور پر ایم کا جو مفہوم لیا ہے، ایسی عورت جن کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ کنواری ہو، چاہے مطلقہ یعنی طلاق ہو گئی ہو، اسے شوہر نے طلاق دے دی ہو، یا کہ وہ بیوہ ہو۔ اسی طرح سے ایم سے مراد وہ مرد بھی جس کی بیوی نہ ہو۔ تو یہاں پہ ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے، گارجنوں سے کہا جا رہا ہے، ولیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے گارجنوں، اے ولیو، تمہارے جو مرد عورت ہیں نکاح کر دو، جو بے نکاح مرد یا عورت ہیں ان کا نکاح کر دو، مطلب ولی کرائیں گے، ولی کے بغیر کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے
وہ چاہے اس کی شادی پہلی بار ہو رہی ہو یا دوسری بار ہو رہی ہو یا اس کا شوہر نہ ہو، دنیا سے چلا گیا ہو، بیوہ ہو وہ. اسی طرح سے آپ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 پڑھیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ یعنی فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ، انہیں روکو نہیں. کیا مطلب؟ آیت کا تھوڑا سا پس منظر لے لیجئے. کوئی ایسی عورت ہے جسے طلاق ہو گئی ہے، ختم، وہ کہیں شادی کر سکتی ہے، مگر جہاں سے طلاق ہوئی ہے، جس سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، ابھی اس کے نکاح میں وہ جا سکتی ہے، لیکن نیا نکاح کرنا پڑے گا. اس طرح کا اگر مسئلہ ہے، اس طرح کی اگر سچویشن ہے اور عورت اپنے پہلے شوہر سے وہ دوبارہ یا سیبارہ نکاح کیا کہتے ہیں رچانا چاہتی ہے، اس کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے، تو ولیوں سے کہا گیا روکو نہیں، روکو نہیں، پابندی نہ لگاؤ، یعنی نرمی برتو. کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں فَخَاتَبَ الرِّجَالِ بِتَزْوِيجِ النِّسَاءِ. اس آیت میں کیا کہتے ہیں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے عورتوں کی شادی کے سلسلے میں کہ روکو نہیں، اگر اسی کی زوجیت میں جانا چاہتی ہے تو نرمی برتو، چلو کوئی بات نہیں. مطلب ولیوں کے انڈر میں رہتی ہے. کون؟ مطلقہ عورت بھی، جسے جو کسی کی زوجیت سے بیوی سے نکل چکی ہے، جسے طلاق پڑ چکی ہے، تو ولیوں یعنی ولی کی اجازت کے بغیر وہ کہیں خود سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اب تھوڑا سا حدیث کی طرف آ جائیے. ابو داؤد اور ہدایت الروات وغیرہ کی حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. کوئی بھی عورت، جس کسی نے، کوئی بھی عورت جو بھی ہو، شادی شدہ غیر شادی شدہ پہلی بار جس کا نکاح ہو رہا ہو، کوئی بھی عورت اپنے ولی کو چھوڑ کر کے، ذمہ دار گارجن کو چھوڑ کر کے خود سے نکاح رچا لیتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے. چاہے گھر سے بھاگ کر کے ہو، کسی لڑکا کو ساتھ لے کر کے جائے، گھر والے کو کچھ پتا نہیں، کورٹ میرج کر لیے، فلاں میرج کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، یہ سب شادی ہوتی نہیں ہے. ہم نے شادی کر لی، فلاں صاحب نے پڑھا لیا، تیرا گارجن تھا، کچھ پتا تھا؟ پتا نہیں، بہت خوش حضرت ہم شادی کر لیے بھاگ کے. ارے تیری شادی ہوتی نہیں ہے، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تو زنا کر رہا ہے، تو زنا کر رہا ہے، زانی ہے، اور وہ عورت زانیہ ہے. کچھ پتا نہیں، نام کا مسلمان، جو من میں آتا ہے کرتے جاتے ہیں، بیل بھینس بکرا سب بن گئے ہیں انسان. وہ خود سے نہیں کر سکتی، عورت بن کر کے کر دے نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. منع کیا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیا ہے؟ ارواء الغلیل کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے،
محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. کوئی بھی عورت ذمہ دار بن کر کے کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے. میں ذمہ داری لیتی ہوں، پڑھا دیجئے نکاح میری بیٹی کا، بھانجی کا، فلاں کا. نہیں چلے گا، یہ حق تجھے شریعت نے نہیں دیا ہے. وہ خود اپنا نکاح کرا سکتی ہے؟ نہیں کرا سکتی. اور اسے زانیہ کہا ہے. اللہ اکبر. جو خود سے اپنا نکاح رچا لیتی ہے اسے زانیہ، رنڈی کہا ہے، بدکار کہا ہے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب ذرا آئیں، یہ جو باتیں کہی گئی ہے یہ قرآن کی بھی ہے، یہ صحابہ اکرام کا اس پر عمل تھا، محدثین کا، مفسرین کا، تمام ائمہ اکرام کا، صرف امام ابو حنیفہ کے علاوہ، جس نے ایک حدیث سے مطلب نکالا. ایک حدیث سے ایک مطلب نکالا کہ جو ائم ہوتی ہے وہ اپنے نفس کا زیادہ حقدار ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کا تمام محدثین نے، تمام صحابہ اکرام نے، تمام اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اجازت لینے کے سلسلے میں ہے، عقد کے سلسلے میں نہیں، شادی رچانے کے سلسلے میں نہیں. تو یہ تمام جمہور سلف اور خلف کا یہی فتویٰ ہے کہ کوئی عورت خود سے نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ذمہ دار بن کر کے کسی کا نکاح کرا سکتی ہے. تو آپ سوچو، بھاگ بھاگ کر کے جو نکاح کرتے ہیں اور ہماری بچیاں جا کے کر لیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ نکاح ہوتا؟ زنا کر رہے ہیں، الگ، چلو الگ کرو، ہٹاؤ اسے.